اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ خطبہ حمام کی شرح کے عنوان سے آج ایک سیشن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک گفتگو آنکھ اور کان کو گناہ سے محفوظ رکھنا اور بچانے کے عنوان سے۔ حضرت علی علیہ السلام تقوی والوں کے صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غضوا ابصارهم عما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم۔ نہایت توجہ درکار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے قرآن ہو، چاہے امیر بیان کا فرمان ہو، چاہے ائمہ اطہار علیہم السلام کے ارشادات ہوں، ہمیں غور اور توجہ سے سماعت کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کو اس چیز سے بچایا جو اللہ نے ان پر حرام کی ہیں، اور اپنے کانوں کو مفید علم سننے کے لیے وقف کر دیا۔ غضو کا مادہ جو ہے غزہ سے ہے، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے جس کا معنی کم کرنا، اور جب آنکھوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب نظر نیچی کرنا یا نظر نہ کرنے کے معنی میں ہے۔ یغضضن من ابصارہن، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، قرآن مجید میں اور بھی آیات ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کے الفاظ ہیں، مومنوں سے کہہ دو وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ وقفو کا مادہ وقف سے ہے، جس کا معنی روکنا یا کسی چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے مختص کر دینا۔ مثلا یہ قالین ہے، یہ مسجد کے لیے وقف ہے، کیا مطلب؟ مسجد کے لیے ہم نے وقف کر دی اور مختص ہوگی مسجد کے لیے، یعنی باب وقف، فقہ میں باب وقف بھی ہے کہ کسی اچھی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دینا، وقف کر دینا، مسجد کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو مختص کر دینا کسی چیز کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کر دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی والوں نے اپنے کانوں کو صرف مفید علم سننے کے لیے وقف کر دیا ہے، اور علم بھی مفید، یعنی علم کی بہت زیادہ افادیت ہے، یعنی اتنا اہمیت ہے علم کی، اور وہ بھی علم نافع۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا وعملا متقبلا وعلما نافعا، یعنی علم نافع عطا کر، ورنہ یہی علم ہے کہ جو انسان کو شیطان بھی بناتا ہے، ابلیس بناتا ہے، فرعون بناتا ہے، نمرود بناتا ہے، صدام بناتا ہے۔ یہی علم جو ہے انسان کو عظیم ترین ذات بھی بنا دیتا ہے۔ علم تنہا کارگر نہیں ہوتا، لیکن علم کے ساتھ وہ علم جو علم نافع ہے، یعنی علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جس علم کے ساتھ انسان کا تقوی ہو، یعنی تہذیب نفس ہو، پھر وہ علم جو ہے وہ علم نافع بنتا ہے۔ ورنہ یہی علم ہے، قرآن میں بلعام باور کا واقعہ، اور اتنا وہ عظیم عالم تھا لیکن تکبر ملا اور اس کو برباد کر گیا۔ بہت سے موارد ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ وہ عالم تھے
لیکن عامل نہیں تھے، ان کے پاس علم تھا لیکن علم نافع نہیں تھا، نفع مند علم نہیں تھا، ان کو گمراہ کر گیا۔ لہٰذا علم وہ جو مفید ہو، اس مفید علم کے لیے وہ اپنے کانوں کو، اپنے قوت سماعت کو انہوں نے وقف کر دیا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ علم نافع اور نفع مند علم کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ یقیناً علماء اور صالحین کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس علم نافع کا تذکرہ قیامت کی شکل میں، قبر کی شکل میں، اور برزخ کی شکل میں، اور حساب و کتاب کی شکل میں ہوتا ہے، جب ان کے کان سنتے ہیں اور ان کے دل پر وہ لفظ اثر کرتے ہیں، تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی جو دل ہے اور ان کا جو نفس ہے، اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ خشیت کے مالک بن چکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تھوڑا سا علم بھی ہو تو ان پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ آنکھ اور کان کی نعمت، انسان ایک سماجی وجود ہے، معاشرتی وجود ہے، اور اپنی فطری ضروریات کے پیش نظر اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ اور کان جیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے علم حاصل کرے اور اپنی روحانی اور جسمانی ضروریات پوری کر سکے۔ آنکھ اور کان انسان کی عقل اور علم کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں نعمتیں نہ ہوں تو انسان کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے۔ نہ آنکھ دیکھ سکے گی اور نہ کان سن سکیں گے۔ یہ ان سے پوچھیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو بینائی دے چکے ہیں یا ابتدا سے ہی بینائی ان کی نہیں ہے، جن کے کان ظاہری طور پر تو ہیں لیکن وہ کان سننے سے عاجز ہیں۔ زیادہ جو کان سن نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ وہ انسان پھر بول بھی نہیں سکتا ہے۔ جب نہ سنے گا تو پھر بول نہیں سکے گا، پھر بولنے کی قوت بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ لہذا کان اور آنکھ جو ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اور آنکھ اور کان کا شکر کیا ہے؟ تو خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل عطا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شکر النعمت اجتناب المحارم و تمام الشکر قول الرجل الحمد للہ رب العالمین۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچا جائے، اور کامل شکر یہ ہے کہ انسان کہے الحمد للہ رب العالمین۔ آنکھ اور کان کی آلودگی دل کی بیماری ہے۔ قرآن کریم شیطان کے طریقہ کار کے بارے میں ہمیں خبردار کرتا ہے اور ہمیں جگاتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کی طرف آرام آرام سے کھینچتا ہے اور اسے غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور آنکھ اور کان کے ذریعے گناہوں میں مبتلا ہونا دل کو بیمار کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا بجانا سننا اور یہ جو حرام موسیقی ہے اس کا سننا دل کو تسکین دیتا ہے۔ اصل میں دل کو تسکین نہیں دیتا، یہ شیطان کی القاء کردہ باتیں ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اب یہ موسیقی سنو اور تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، نہ کہ حرام
گانوں کو سننے کی وجہ سے اور حرام موسیقی کو سننے کی وجہ سے، بلکہ وہ تو رحمان سے دور کرتی ہے اور شیطان کے قریب کرتی ہے، انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس مسموم وکم من نظرت اورثت حسرتن طویلہ، اس طرح حرام نظر شیطان کا زہر آلود تیر ہے، جو کتنی ہی نظریں ہیں جو لمبی حسرت کا باعث بنتی ہیں۔ جب تیر شیطان کا چل جاتا ہے اور انسان برباد ہو جاتا ہے تو پھر انسان حسرت کرنے لگتا ہے، اے کاش میں اس گناہ میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو مومنین کا اور صفت جو ہے وہ صرف مفید علم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی والوں نے اپنے کانوں کو صرف مفید علم سننے کے لیے وقف کر دیا، نہ گانے بجانے کے لیے، نہ غیبت کے لیے، نہ چغلی کرنے کے لیے، اور نہ کسی کی فحش کلامی سننے کے لیے۔ ہر علم مفید نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم جو انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی میں مددگار ہو وہی مفید ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا بہ، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری علم وہ ہے جس کے بغیر تمہارا عمل درست نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کو بے فائدہ علوم میں ضائع نہ کرے، بلکہ ایسے علم کی تلاش کرے جو اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث بنے۔ اللہ آنکھ اور کان اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور ان کا شکر یہ ہے کہ انہیں اللہ کے رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ گناہوں سے بچ کر اور مفید علم حاصل کر کے ہی انسان اپنی روحانی ترقی کر سکتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ مصیبت اور آسائش میں یکساں ہوتا ہے مومن متقی، مصیبت ہو، آسانی ہو، تکلیف ہو، اس میں اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امیر بیان فرماتے ہیں تقوی والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ نزلت انفسهم منہم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء، یعنی مصیبت اور آسائش میں ان کا حال یکساں رہتا ہے اور ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ یہ حالات کا تبدیل ہونا مومن و متقی کی میں اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تقوی والوں کی اگلی صفت بیان کرتے ہیں، ایک نئے دروازے کو کھولتے ہیں، اور یہ ہے کہ متقین مصیبت اور آسائش میں تبدیل نہیں ہوتے اور ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ امتحان اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان کا میدان ہے۔ ان امتحانات میں صرف آزمائش ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے فوائد بھی پوشیدہ ہیں۔ مثلا یہ کہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں انسان کی جو صلاحیتیں ہیں اور استعداد ہیں وہ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کہ امتحان خود بھی سیکھنے اور سمجھنے کا ایک مرحلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ تعلیمی دوری میں کچھ چیزیں نہیں سمجھ پائے، لیکن امتحانات کے دوران یا امتحان کی تیاری کے دوران وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح مصیبتوں اور آزمائشوں میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے، اور بھی یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے مصیبت اور مشکلات کے وقت، امتحان کے وقت۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خالص دل سے پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ انہیں خشکی پر بھیج دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ فَخُورٍ۔
کل خطار فکور کفور، جب انہیں موجیں آبر کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں تو وہ اللہ کو خالص عبادت دل سے پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ انہیں خشکی پر بھیج دیتا ہے تو بعض اعتدال پر رہتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ کفر کرنے لگتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مصیبتوں میں انسان کی فطرت اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو بعض لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مصیبت میں سکون، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی والے مصیبتوں اور سختیوں میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ ان کا جواب دو لفظ ہیں، تسلیم اور رضا۔ تقوی والے اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اللہ کے رضا پر راضی رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ حکیم اور رحیم ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رضا کا مقام کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رضا یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے راضی ہو، چاہے وہ چیز اس کے لیے پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ رضا معرفت کے نور کی کرن ہے، اور راضی شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ملا مہدی نراقی اپنی کتاب جامع السعادات میں لکھتے ہیں، رضا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہ کرے اور ہر حال میں اللہ کے رضا پر راضی رہے۔ رضا محبت کا پھل ہے، کیونکہ محبت کرنے والا ہر چیز کو اچھا سمجھتا ہے جو محبوب کی طرف سے آتی ہے۔ رضا کی اہمیت کیا ہے؟ رضا کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی رضا بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیسے رضا حاصل کریں ہم؟ رضا کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا، اور اس کی محبت کا راستہ اس کی اطاعت اور بندگی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کو ہر عطا پر عطا کرے گا، یعنی پر عطا کرے گا، پر دے گا، اور وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم نے حساب کتاب دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تم نے صراط کو پار کیا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، تم کس امت سے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے اندر 2 خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ہم خلوت میں اللہ کی نافرمانی سے شرم کرتے تھے، یعنی جب تنہائی میں ہوتے تھے تو ہمیں دیکھنے والا تو ظاہری طور پر کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم شرم محسوس کرتے تھے، حیا کرتے تھے کہ ہمیں اور تو کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ ہمیں اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا تھا، دوسری صفت ہمارے اندر یہ تھی، ہم اس پر راضی تھے۔ لہذا جو کچھ بھی خدا ہمارے لیے مقدر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تنگی بھی آتی ہے، غربت بھی آتی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ ہے۔ لہذا فرشتے کہیں گے کہ تم اس مقام کے مستحق ہو، یقیناً، یعنی تمہارے اندر یہ جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، رضا، اللہ کے رضا پر راضی رہنا اور اس کے مقدرات کو تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کا کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ وہ اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں۔ زیارت امین اللہ میں یہ ایک
دعا ہے، اللہم فجعل نفسی مطمئنتم بقدرک راضیتم بقضائک مولعتم بذکرک و دعائک۔ اے اللہ میرے دل کو اپنے فیصلوں پر مطمئن کر دے، تیری رضا پر راضی کر دے، تیری یاد اور دعا میں مشغول کر دے۔ یعنی اور بھی ائمہ علیہ السلام کی بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ اللہم اذقنی حلاوت ذکرک، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت و مٹھاس عطا کر۔ اور اسی طرح جو ہے ہمیں رضا عطا کر، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، یعنی رضا جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقدرات اور فیصلوں کو تسلیم کرنا، یہ متقین کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رضا کے مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب اور رضا والے بندوں کے زمرے میں ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے امام میں ایک امام، بلکہ تمام امام رضا ہیں، لیکن ایک امام اس کا وصف جو ہے عظیم وصف، وہ ہے رضا۔ امام علی رضا، یعنی وہ جو رضائے پروردگار پر ہر وقت راضی ہیں۔ اب ویسے تو تمام ائمہ راضی ہیں، لیکن ایک عظیم صفت جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ہے، وہ رضا ہے کہ خدا کے فیصلوں پر وہ راضی رہتے تھے۔ لہذا ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اور صفات متقین اور ان کے یہ جو فضائل ہیں، جو امیر بیان نے ارشاد فرمائے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم کوشش کریں اپنے نفس کو، اپنی روح کو عادی بنائیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہو اس پر ہم راضی رہیں۔ وہ جب انسان اس کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے تو خداوند متعال اس کی مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی غربت فقر ختم کر دیتا ہے، اس کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کو دین اور دنیا کی سعادتوں سے بھر دیتا ہے۔ دعائے پروردگار عالم بحق امام زمان، بحق امام رضا، بحق امیر المؤمنین، ان طیبین و طاہرین ہستیوں کے صدقے میں ہمیں اپنے رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔